بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ دیکھو بات چل رہی تھی گزشتہ کل سے دروس الحدیث شروع ہے، حدیث کا درس جس میں حدیث جبرائیل چل رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے کپڑے بہت صاف تھے، ان پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا، اور آ کر بیٹھ گئے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر، اور اس کے بعد سوال پوچھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اب تیسرا سوال تھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، اللہ کے نبی بتائیے احسان کیا ہے۔ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت یوں کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت کیسی کرنا؟ ایسی گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یوں نہ کر سکے تو پھر عبادت یوں کر کہ گویا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو عبادت کی دو قسمیں ہیں، عبادت کی دو قسمیں۔ پہلی قسم بندہ خدا کو دیکھے، خدا بندے کو دیکھے۔ پہلی قسم بندہ خدا کو دیکھے اور خدا بندے کو دیکھے۔ دوسری قسم بندہ خدا کو نہ دیکھے، صرف خدا بندے کو دیکھے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ صرف خدا بندے کو دیکھے، بندہ خدا کو نہ دیکھ سکے۔ بندہ خدا کو دیکھے، خدا بندے کو دیکھے، اس عبادت کا نام ہے عالم مشاہدہ والی، مشاہدہ، عالم مشاہدہ۔ اور بندہ خدا کو نہ دیکھے، خدا بندے کو دیکھے، اس عبادت کا نام ہے عالم غیوبت والی، غیب۔ ایک دوسرے کو دیکھے یہ مشاہدہ ہے، اور ایک دیکھے دوسرا نہ دیکھے یہ غیوبت ہے۔ ایمان بالغیب جس کو کہتے ہیں نا، غیوبت ہے۔ جامعہ اشرفیہ لاہور کی شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی محمد سرور دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت نبی کی ہے اور ایک عبادت امتی کی ہے۔ بھائی باتیں مت کرو، ادھر چلے جاؤ، بچے کو لے جاؤ۔ تو ایک عبادت نبی کی ہے، ایک عبادت امتی کی۔ نبی کی عبادت یہ ہے کہ خدا نبی کو دیکھتا ہے، نبی خدا کو دیکھتا ہے۔ نبی کی عبادت یہ ہے کہ خدا نبی کو دیکھتا ہے، نبی خدا کو دیکھتا ہے۔ امتی کی عبادت یہ ہے کہ خدا امتی کو دیکھتا ہے لیکن امتی خدا کو نہیں دیکھتا۔ ایک دوسرے کو دیکھے یہ عبادت نبی کی ہے، خدا دیکھے بندہ نہ دیکھے یہ عبادت امتی کی ہے۔ اس سے اب دو مسئلے سمجھے تو سمجھ میں آ گیا۔ ایک نبی کی عبادت جو عالم مشاہدہ والی، ایک امتی کی عبادت جو غائبانہ مان کر چلنے والی۔ اب اس سے دو مسئلے سمجھے۔ آپ نے خانقاہوں یا مدرسوں میں یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا ہے، اے بندے یہ احساس پیدا کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اے بندے یہ احساس پیدا کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بندے نے مجھے کہا دیوبند والوں کے مدرسوں اور خانقاہوں میں لکھا ہوا یہ جملہ حدیث کے خلاف ہے۔ ایک بندے نے مجھے کہا، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا حدیث مبارک میں ہے کہ یہ احساس پیدا کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ حدیث میں لفظ احسان ہے، نہ کہ عبادت ایسے کرو، نہ کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، نہ کہ تو ایسے کرو جیسے تم خدا کی بات دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں
تو پھر یہ احسان پیدا کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے کہ بندہ خدا کو دیکھے، ان تعبد اللہ کأنک ترا۔ وہ بندہ مجھے کہنے لگا تمہارے مدرسوں اور مسجدوں اور خانقاہوں میں لکھا ہوتا ہے کہ احساس پیدا کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبادت یوں کر کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ تو تمہاری خانقاہوں کے جملے حدیث کے خلاف ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا، میں نے کہا حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس خانقاہ میں تربیت نبی کی نہیں ہے، حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ فرمایا اس خانقاہ میں تربیت نبی کی نہیں ہے، اس خانقاہ میں تربیت امتی کی ہے۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے نبی نہیں آتے، یہاں نماز پڑھنے والے امتی آتے۔ امت کی عبادت یہ ہے کہ یہ احساس پیدا کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، یہ امتی کی عبادت۔ اور نبی کی عبادت یہ ہے کہ یہ احساس پیدا کر کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ خانقاہوں میں لکھا ہوا یہ جملہ نبی کے لیے نہیں ہے بلکہ امتی کے لیے۔ جی، ایک ہوتا ہے مقتول فی اللہ اور ایک مقتول فی سبیل اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ ابھی میں نے احسان کا معنی بیان کیا ہے، ابھی یہ احسان کا معنی بیان کیا ہے۔ احسان کا پہلا درجہ کیا ہے کہ بندہ خدا کو دیکھے اور خدا بندے کو دیکھے۔ احسان کا دوسرا درجہ کہ خدا بندے کو دیکھے، بندہ خدا کو نہ دیکھے۔ ہاں، خدا بندے کو دیکھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ خدا کو دیکھے، بندہ خدا کو دیکھے، خدا بندے کو دیکھے، یہ عبادت نبی کی ہے، اور بندہ خدا کو نہ دیکھے اور خدا بندے کو دیکھے، یہ عبادت امتی کی ہے۔ نبی پہ موت آتی ہے، نبی شہید ہوتے ہیں، لیکن نبی نے خدا کو دیکھا ہوتا ہے۔ امتی شہید ہوتا ہے، وہ خدا کو نہیں دیکھتا بلکہ خدا کے راستے کو دیکھتا ہے۔ امتی خدا کے راستے کو دیکھتا ہے۔ جو خدا کو دیکھے اور قتل ہو جائے اسے مقتول فی اللہ کہتے ہیں، اور جو خدا کے راستے کو دیکھے اور قتل ہو جائے اسے مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اسے مقتول فی سبیل اللہ۔ جی، اسی لیے یہ دعوت کا بھی نام رکھا نا بھائی، خروج فی سبیل اللہ۔ جی، تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے راستے کو دیکھے، اور ایک خدا کو دیکھنا۔ جی، تو راستے کو دیکھا اور قتل ہو جائے اسے مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ نبی نے خدا کو دیکھا اور قتل ہوا، یہ مقتول فی اللہ ہے۔ شہید نے راہ خدا کو دیکھا اور اب قتل ہوا، یہ مقتول فی سبیل اللہ ہے۔ جی، دھیان سے سننا، ان تعبد اللہ کأنک ترا، عبادت یوں کر کہ خدا تجھے دیکھے۔ عبادت یوں کر، کیا کیسی کر کہ خدا تجھے دیکھے، تو خدا کو دیکھے۔ اب یہ قتل ہوا تو مقتول فی اللہ ہے۔ فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، عبادت یوں کر کہ تجھے خدا دیکھے۔ اب قتل ہوا تو مقتول فی سبیل اللہ ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی خدا کو دیکھے، خدا نبی کو دیکھے، اس نبی پر موت آئے، یہ مقتول فی اللہ ہے۔ شہید خدا کو نہ دیکھے، خدا شہید کو دیکھے، پھر قتل ہو جائے تو یہ مقتول فی سبیل اللہ ہے۔ تو جس نے راہ خدا کو دیکھا، جس نے راہ خدا یعنی اللہ کے راستے کو دیکھا اور قتل ہو گیا وہ زندہ ہے، تو جس نے خدا کو دیکھا اور قتل ہو گیا وہ بڑھ کے زندہ ہے۔ دیکھو نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے، اس کی بہترین دلیل دی، سبحان اللہ۔ اس لیے لفظ یاد رکھ لو کہ شہید مقتول فی سبیل اللہ ہے،
اور نبی مقتول فی اللہ ہے، اور جو شہید ہے اس کے بارے میں فرمایا وہ زندہ ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو اور زیادہ بڑھ کر زندہ ہے وہ تو۔ پھر اس آنے والے نے سوال کیا، دیکھو 3 سوال ہو گئے نا۔ پہلا سوال کیا تھا؟ اسلام۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ ایمان۔ اور تیسرا سوال کیا تھا؟ احسان۔ دیکھو احسان پر تو وہی آئے گا جس کے اندر پہلے 2 چیزیں ہوگی، یہ یاد رکھنا۔ پہلی 2 چیزیں اسلام ہوگا، پھر ایمان ہوگا، تو پھر اس کے اندر احسان ضرور ہوگا۔ احسان یعنی دھیان۔ احسان کو اگر دوسرے آسان لفظوں میں کہو دھیان، اور دھیان کہتے ہیں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں گھر میں ہوں یا میں بازار میں ہوں، میں بزنس میں ہوں، میں مسجد میں ہوں، میں کہیں بھی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں دھیان، جو ہم سادے الفاظ میں کہے، اور اس کو اگر حدیث کے الفاظ میں کہنے جاؤ تو احسان کہیں گے۔ تو جیسے امتی کی عبادت ہوگی، تو پہلی 2 چیزیں ہوگی تو پھر تیسری چیز پیدا ہو جائے گی، اور اگر پہلی 2 چیزوں میں کمی ہے تو تیسری چیز نہیں مل سکتی۔ تو پہلی چیز اسلام ہے جس کے اندر سارے اعمال کو کرنا ہے، اور دوسری چیز ایمان ہے، اس کا خلاصہ یوں سمجھو کہ تمام گناہوں سے بچنا ہے۔ جب کرنے والے اعمال کر لیے، بچنے والے اعمال سے بچ گئے، تو اب اس کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا، صفت احسان پیدا ہو جائے گی۔ یاد رکھیں۔ اب چوتھا سوال کیا اس نے قیامت کے بارے میں۔ پھر اس آنے والے نے سوال کیا فاخبرنی عن الساعہ، اللہ کے نبی ہمیں بتائیے قیامت کب آئے گی۔ یہ چوتھا سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل۔ دیکھو اس کے بارے میں کیا فرمایا، اس سوال کا جواب تجھے بھی نہیں آتا اور اس سوال کا جواب مجھے بھی نہیں آتا۔ یعنی یہ ایسا سوال ہے کہ کب آئے گی اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا بہت سارے کہ نبی کو علم غیب تھا۔ علم غیب تو وہ کہتے ہیں جس کو کوئی نہ بتاوے اور بتاوے۔ نبی کو تو اللہ تعالی بتاتے تھے، جب جا کے وہ ہم کو بتاتے تھے۔ تو قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں فرمایا نہ مجھے پتا ہے نہ تجھے پتا ہے۔ توجہ رکھنا، یہ جملہ سمجھنا چاہیے، یہ جملہ سمجھنا چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی جواب نہ دیتے، اس لیے کہ جب انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے، فرمایا 5 چیزیں، پوچھا ایمان کیا ہے، فرمایا 6 چیزیں، پوچھا احسان کیا ہے، فرمایا 2 چیزیں، پوچھا قیامت کب آئے گی، آپ فرماتے مجھے نہیں پتا۔ جواب تو یہی بنتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب کیوں دیا کہ نہ مجھے پتا ہے نہ تجھے پتا ہے؟ تو یہ جواب کیوں دیا، ذرا وجہ سمجھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں فرماتے مجھے نہیں پتا، تو کسی کے ذہن میں اشکال آ سکتا تھا کہ جب پوچھا اسلام کیا ہے، جواب دیا 5 چیزیں، ایمان کیا ہے، فرمایا 6 چیزیں، تو اس آنے والے شخص نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ سوال کرنے والے کو جواب آتا تھا لیکن پوچھ رہا تھا۔ جب سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کہ مجھے نہیں پتا، تو کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ اس سوال کا جواب اس شخص کو پتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، کہ جب میں نے کہا اسلام 5 چیزیں ہیں تو تو نے کہا صدقت، میں نے کہا ایمان 6 چیزیں ہیں تو نے کہا صدقت، تو لوگ سمجھے کہ اس کا جواب تجھے آتا ہے، لیکن قیامت کا دن کب ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا تجھے بھی نہیں پتا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا لیکن اس آنے والے کو پتا ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔
اچھا، تو چوتھا سوال پوچھا قیامت کب آئے گی، تو اس کے بارے میں بتایا کہ مجھے نہیں پتا اور تجھے بھی نہیں پتا۔ اب اس نے پانچواں سوال کیا کہ اچھا تو پھر مجھے بتاؤ قیامت کی نشانیاں ہی بتا دو کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے۔ فاخبرنی عن اماراتھا، قیامت کی نشانیاں ہی بتا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نشانیاں بتائی۔ پہلی نشانی، باندی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ ان تلد الامت، ان تلد الامت ربتہا، فرمایا جب وہ دور آ جائے، جب وہ دور آ جائے کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے، یعنی بیٹی کی حیثیت مالکہ کی بن جائے اور ماں کی حیثیت باندی کی بن جائے تو سمجھ لینا قیامت آنے لگی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا، ان چیزوں کو ذرا سمجھنا اور پھر اپنے ماحول کے اندر ذرا دیکھنا کہ کیا یہ علامت ہے کہ نہیں۔ ماں اپنی بیٹی کو نہیں جنتی ہے، بلکہ وہ بیٹی مالکہ بن جاتی ہے اور ماں ان کی غلام بن جاتی ہے۔ جب یہ زمانہ آ جائے تو سمجھ لینا قیامت آنے لگی ہے۔ تو آج تو دیکھو علماء نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ یہ کیوں فرمائے کہ جب بیٹی کی حیثیت مالکہ کی اور ماں کی حیثیت باندی کی بن جائے۔ اللہ کے نبی یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ جب ایسا دور آ جائے کہ باپ یوں ہو جائے جیسے غلام ہے اور بیٹا یوں ہو جائے جیسے مالک ہے۔ اللہ کے نبی نے باپ اور بیٹے کی مثال نہیں دی بلکہ ماں اور بیٹے کی مثال دی ہے، یہ سمجھانے کے لیے۔ باتیں آواز نہیں آتی، یہ سمجھانے کے لیے کہ بیٹا باہر رہتا ہے اور بیٹا طاقت والا ہے، بیٹا کماتا ہے، ہو سکتا ہے زور اور طاقت کے ناز پہ باپ کو غلام بنا لے، لیکن بیٹی تو گھر میں ہے، وہ نازک ہے، کمزور ہے۔ جب ایسا دور آ جائے کہ بیٹیاں کمزور ہونے کے باوجود مالکن بننے کی کوشش کرے تو سمجھو قیامت قریب آ رہی ہے، تو سمجھو قیامت قریب آ رہی ہے۔ تو ایک علامت بتائی، کیا کہ بھئی بیٹی جو ہے وہ مالکہ بن جائے اور ماں جو ہے وہ اس کی باندی بن جائے، یوں سمجھو نوکرانی بن جائے، یوں سمجھو۔ تو سمجھو قیامت قریب آنے والی ہے۔ اب دوسری علامت، چرواہے عمارتیں بنانے لگیں گے، چرواہے بکری چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے لگیں گے۔ اب بکری چلانے والوں کی کیا حیثیت؟ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، فرمایا جب دیکھو کہ ایک آدمی کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، اس کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہے، پیٹ میں روٹی بھی نہیں ہے اور بکریاں چرانے والا ہے، جب ایسے آدمی لمبی لمبی عمارتیں بلڈنگیں کھڑی کرے تو سمجھ لینا قیامت آ رہی ہے۔ جی اللہ اکبر، اللہ، آج کل دیکھو، آج جتنی بڑے بڑے بلڈنگیں جو بنا رہے ہیں ان کی ابتدا اگر دیکھو تو یہ وہی تھے کہ جن کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، ان کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، کھانے کو کچھ ملتا بھی نہیں تھا، بکریاں چراتے تھے، اور آج بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے اور بلڈنگوں کے مالک بن گئے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اس دور میں بات سمجھنی بڑی مشکل تھی، اس دور میں، اس دور کے اندر اس بات کو سمجھنا بڑی مشکل تھی، لیکن آج کے دور میں سمجھنی بڑی آسان ہے۔ اس دور میں سمجھنی بڑی مشکل تھی کہ بکریوں کا چرواہا جس کے پاس کھانے کے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، یہ اونچی منزلیں کیسے بنائے گا؟ یہ بات سمجھنی بڑی مشکل تھی، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان ایسا تھا کہ اگر کوئی مثال نظر نہیں آ رہی
سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن مان تب بھی لیا کرتے تھے، مان لیتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا۔ اب اس کا معنی کیا ہے، میں آج کے ماحول کے اعتبار سے اس کے دو معنی بتاتا ہوں۔ آج کے ماحول کے اعتبار سے اس کے دو معنی بتاتا ہوں۔ بھکاری ہے، ایک بھکاری ہے اور اس کے پاس لاکھوں کا بینک بیلنس ہے۔ آدمی کے پاس بظاہر کپڑے بھی نہیں ہیں، یاد رکھے ذرا آج کا دور، اس کے بظاہر کپڑے بھی نہیں ہیں، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے اور پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر دوسروں سے بھیک مانگتا ہے، صبح سے شام تک لگتا ہے پیٹ میں بھی کچھ نہیں ہے، لیکن بینک بیلنس دیکھو اس کا تو تاجر سے زیادہ ہے۔ بھکاری بہت بڑے بڑے مالدار ہے، وہ ان کی ایک عادت ہو گئی ہے، ان کی اولاد بھی بھیک مانگتی ہے، حالانکہ کبھی کبھی تو بلڈنگوں کے مالک ہوتے ہیں۔ جی اللہ، مطلب یہ ہے کہ حق بنتا نہیں ہے، لیکن مانگنا پیشہ ہے، دھندا بن گیا۔ جی، مانگنا دھندا بن گیا ہے۔ جب یہ دور آئے تو سمجھے قیامت آ رہی ہے۔ اللہ، اور واقع تو نہیں دور آج ایسے حالات ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ، ہے؟ پاؤں سے ننگا ہوگا، سمجھے، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا کہ صبح سے بھوکا ہوں، ابھی تک کھانا نہیں کھایا میں نے، بچے بھی بھوک سے مر رہے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایک دو بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے چلتے ہیں۔ 10 روپے دے دو اس کو، 30 بندے 100 روپے دے تو 3000 بنتے ہیں۔ ایک دن کے 3000 ہو تو مہینے کے جی تو 90,000 بنتے ہیں۔ بجلی کا بل بھی نہیں دیتا، دکان کا کرایہ بھی نہیں دیتا، سامان خرید کر بھی نہیں لاتا، اب اس بندے کو 90,000 مہینے کا مل جائے تو آپ دیکھیں سال کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپیہ نکلتا ہے۔ یہ بلڈنگ تو بنا سکتا ہے نا؟ جی، شارٹ کٹ آمد جی، اس دور میں اگرچہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم نے پھر بھی مان لی۔ دوسرا مطلب میں آج کے دور میں یوں پیش کرتا، ایک مطلب تو یہ ہوا کہ آدمی ہوتا قوم کا چرواہا ہے، آدمی ہوتا ہے قوم کا چرواہا ہے، قوم کا گھٹیا ہے۔ چرواہا یعنی اپنی کمیونٹی میں گھٹیا آدمی ہے، دیہات میں رہتا تھا لیکن اس کی قوم کو جانتے تھے، شہر میں آیا، بزنس بدل گیا، اب قوم بھی بدل گئی۔ میں مثال نہیں دیتا کہ اگر مثال فٹ آ گئی تو آپ نے کہنا ہے کہ مولوی صاحب نے 12.5 وچ اکھیا، یہ مولانا صاحب نے ہمارے بارے میں کہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے میں نام نہیں لے سکتا، لیکن وہ دیہاتوں میں رہنے والے اور شہروں میں آ کر بزنس کرنے والے بڑے بڑے مکانوں کے مالک بن گئے، تو کیا ہے؟ ایک تو وہ بھی قوم ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ ہماری ہمشیرہ نے خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر بتائے۔ میں نے اس کو تعبیر بتائی کہ تمہارے خاندان کا قریبی آدمی گورنمنٹ کا ملازم ہے اور سرکاری مال کھاتا ہے، اسے کہو کہ توبہ کرے۔ جب وہ لڑکا گھر تعبیر لے کر گیا، اسی وقت گھر سے بڑے بھائی کا فون آیا کہ مولوی صاحب، مولانا صاحب، ہماری اور آپ کی کیا لڑائی ہے؟ آپ نے ایسی باتیں بتائی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بہن نے کہا ہے کہ مولانا صاحب نے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ میں نے کہا مجھے پتا ہی نہیں کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، اس نے خواب دیکھا، میں نے تعبیر بتائی، فٹ آپ پر آئی ہے تو میرا کیا قصور؟ اس لیے میں مثال نہیں دیتا کہ اگر فٹ آ جائے تو کہیں گے کہ مولانا صاحب نے تقریر ہمارے خلاف کی ہے، کسی نے کان بھرے ہوں گے کہ یہ بات ضرور کرے، حالانکہ بندے کے حاشیے اور خیال میں بھی، دماغ میں بھی نہیں ہوتا۔ میں صرف اتنی بات سمجھا دیتا ہوں کہ گاؤں میں تھا
تو قوم اور تھی، شہر میں آیا تو قوم اور ہے، فقیر تھا تو قوم اور تھی، پیسے ملے تو قوم اور ہے، تو جب دولت کی بنیاد پر قومیں بدلی جانے لگی تو سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ جی دیکھو، یہ قیامت کی یعنی 5 سوال ہوئے۔ ایک تو اسلام کا سوال، ایمان کا، احسان کا، قیامت کے بارے میں کب آئے گی، اور اس کے بعد قیامت کی نشانی۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثم انطلق فلبثت ملیا، جب یہ سوال و جواب ہوئے تو وہ آدمی چلا گیا، تو میں تھوڑی دیر اسی سوچ میں رہا کہ آدمی کون ہوگا۔ حضرت نبی علیہ السلام چند دن بعد فرمانے لگے یا عمر اتدری من السائل، عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا نہیں تھا کہ سوال کرنے والا کون ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض نہیں کیا کہ حضور مجھے نہیں پتا کہ سوال کرنے والا کون تھا، بلکہ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے۔ اس سے ہم نے ایک مسئلہ سمجھنا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرما دیتے کہ مجھے نہیں پتا، تو اس سے تو یوں پتا چلتا کہ حضرت عمر کو نہیں پتا، لیکن اس جواب سے یہ پتا نہ چلتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے یا نہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سائل کون ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ اس جواب سے حضرت عمر کی لا علمی تو ثابت ہوتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ثابت نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا جملہ بولا جس سے اپنی لا علمی بھی ثابت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی مانا کہ حضور آپ کو تو پتا ہے، مجھے پتا نہیں۔ تو کیا ہوا؟ حضرت عمر نے ادب بتایا ہے کہ بڑا جب بات پوچھے تو یوں کہنا چاہیے کہ آپ فرما دے، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ جی بڑوں کے سامنے اپنا علم نہ بتائے، بڑوں کے سامنے یہی کہے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ بتائیے۔ آج تو چھوٹے بڑوں کے سامنے اتنی بڑی بڑی علمی بات کرتے ہیں کہ استاد بھی خاموش ہو جاتا ہے اس کی بے ادبی کو دیکھ کر۔ حالانکہ ہمارا استاد جو ہوتا ہے، آخر ہم تو اس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، شاگرد ہوتے ہیں، ہمیں پتا بھی ہو تو ادب کے اندر یہی کہنا چاہیے حضرت آپ بتائیے، آپ کو زیادہ پتا ہے۔ اللہ و رسول اعلم کہنے کی وجہ اس سے ایک اور بات سمجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کیوں فرمائی۔ اس پر میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر بات سمجھاتا ہوں۔ مثلا اسکول میں چھٹی ہے، آپ مارکیٹ جانے لگے ہیں، بیٹا کہتا ہے کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے، ابو جی شاپنگ میں نے بھی کرنی ہے۔ آپ بیٹے سے پوچھتے ہیں جیب میں کچھ پیسے بھی ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ کہہ دے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کہیں گے بیٹا پھر تو شاپنگ کیسے کرے گا، پھر تو شاپنگ کیسے کرے گا؟ اب لمبا سوال و جواب چلے گا۔ بیٹا یہ نہیں کہتا کہ میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں، وہ باپ کی جیب پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ ابو میرے جیب میں نہیں تو کیا ہوا، آپ کی جیب میں تو ہے نا، آپ کی جیب میں نہ ہوتے تو پھر مسئلہ تھا، میری جیب میں نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ بتانا چاہتا ہے کہ میری جیب میں ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، آپ کی جیب میں ہو تو ہم شاپنگ کر لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا، بلکہ آپ نے کہا حضور آپ کو تو پتا ہے نا، ہمیں پتا نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، مسئلہ تب ہو جب آپ کو پتا نہ ہو، ہمیں پتا نہیں ہے تو ہم آپ سے پوچھ لیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے،
تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہارا دین تمہیں سکھائے. یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. اور تمہارے پاس آئے تمہارا دین. اب الفاظ نبوت پہ غور کرنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کس کے پاس آئے تھے؟ حضور کے پاس. اور حضور فرما رہے اتاکم، تمہارے پاس آئے ہیں. آمد جبرائیل کا مقصد، میں اس کی مثال دیتا ہوں. اسٹیج پر مولانا عبد الرشید صاحب اعلان کرتے ہیں، یہ مولانا صاحب تمہارے لیے آئے ہیں، ہم نے تمہارے لیے بلایا ہے. اب تم بات نہیں سنتے تو کون سنے گا؟ ہم نے آپ کے لیے ہی بلایا ہے. اللہ کے نبی بھی سمجھانا چاہ رہے انہو جبریل اتاکم، یہ عمر جبریل تھے، آئے بے شک میرے پاس ہے، لیکن آئے تمہارے لیے. تمہارے پاس کیوں آئے ہیں؟ یعلمکم دینکم، مجھے سکھانے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں سکھانے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ جبرائیل معلم مصطفیٰ نہیں ہوتا. دنیا میں نبی کا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی استاد نہیں ہوتا. دنیا میں نبی کا استاد کون؟ اللہ. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی استاد نہیں ہوتا. نبی کا استاد خدا ہوتا ہے. اور جبرائیل استاد نہیں، جبرائیل تو درمیان میں واسطہ ہوتا ہے. اگر جبرائیل کو استاد مان لوں گے تو استاد کا مقام بڑھ جائے گا، شاگرد کا کم ہو جائے گا. لیکن نبی کا مقام جبرائیل کے مقام سے بڑھ کر ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کیا بات ہے. جبرائیل تو واسطہ تھے، وہ استاد نہیں ہے. استاد تو اللہ تعالی ہے، اور بیچ میں ان کو واسطہ بنایا. کیونکہ جو استاد ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. اگر جبرائیل کو استاد مان لیتے اور جبرائیل استاد ہوتے تو پھر جبرائیل کا مقام بڑا ہوتا، حضور کا مقام نیچے ہوتا. حالانکہ حضور کا مقام جبرائیل سے بڑھ کر ہے. استاد کا مقام بڑھ جائے گا، شاگرد کا کم ہو جائے گا، لیکن نبی کا مقام جبرائیل کے مقام سے بڑھ کر ہے. اس لیے فرمایا یعلمکم، یہ تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہے. نبی کو سکھانے کے لیے نہیں، تمہیں سکھانے کے لیے آیا، مجھے سکھانے کے لیے نہیں آیا. اللہ اکبر. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے استاد سبق پڑھاتا ہے. استاد سبق پڑھاتا ہے، شاگرد سبق پڑھ رہے ہیں. جی، جیسے آپ لوگ سن رہے ابھی میں پڑھا رہا ہوں. استاد ایک بندے کو کہتا ہے یہ کتاب لو اور اس طالب علم کو دے دو. استاد ایک بندے کو کہتا ہے یہ کتاب لو اور اس طالب علم کو دے دو. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ درمیان والے استاد ہے، بلکہ یہی کہتا ہے کہ استاد یہ ہے، شاگرد یہ ہے، اور یہ درمیان میں واسطہ ہے. جی، وہ درمیان اس کو کہا لو یہ کتاب فلاں کو دے دو. تو اب یہ درمیان میں واسطہ ہوا. بالکل اسی طرح خدا استاد ہے، مصطفیٰ شاگرد ہے، اور جبرائیل درمیان میں واسطہ ہے کتاب کے لانے کا. کتاب اللہ، سبحان اللہ. پھر فرمایا دینکم، تمہارا دین. یہ نہیں فرمایا دینی. اتاکم فرمایا، یعلمکم فرمایا دینکم فرمایا، دینی نہیں فرمایا تمہارا دین. یہ نہیں فرمایا دینی میرا دین. اس سے نبی پاک علیہ السلام نے جو بات سمجھائی ہے ذرا توجہ سے سمجھنا. قرآن مجید کو دیکھے، دو موقع پر اللہ نے عجیب لفظ استعمال فرمایا. دو موقع پر اللہ نے عجیب لفظ استعمال فرمایا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دینی. دین اصل میں دینی ہے، اور یہاں یا گری ہے، یہ عربی قاعدے کی وجہ سے ہے، یعنی میرا دین. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ اعلان فرمائیے کہ اے مشرکین مکہ، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. مشرکین مکہ، اے مشرکین مکہ، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. دینی تو اس میں یا گیری دینی ہے، میرا دین میرے لیے. مکہ میں خدا نے دین کی نسبت حضور پاک کی طرف کی ہے،
اور مدینہ منورہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب مدینے میں دین کی نسبت اللہ نے صحابہ کی طرف کی ہے، اور مکہ میں دین کی نسبت اللہ نے نبی کی طرف کی ہے۔ آخر فرق کیا ہے؟ مکہ میں دین کی نسبت حضور کی طرف کی ہے، مدینے میں دین کی نسبت صحابہ کی طرف کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب دین شروع ہوا تو دین محمد ہے، اور جب دین مکمل ہوا تو یہ دین صحابہ ہے۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ جب دین شروع ہوا تو دین محمد ہے، اور جب دین مکمل ہوا تو یہ دین صحابہ ہے۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا تو صحابہ سے ملے گا رضی اللہ عنہ۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دین محمد اگر ملے گا تو صحابہ سے ملے گا، ان کو درمیان سے نکال دو تو دین محمد مل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا یعلمکم دینکم، جبریل آیا بھی تمہارے لیے ہے، سکھایا بھی تمہیں ہے، اور یہ دین بھی تمہارا ہے۔ میں جا رہا ہوں، اب تم نے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ، بڑی عجیب بات۔ تو پہلے دین محمدی بنا، پھر وہی دین صحابہ بنا، پھر وہی دین ہمیں ملا ہے۔ تو ہمیں اگر دین محمدی چاہیے تو دین صحابہ سے ملے گا، اس کے بغیر مل نہیں سکتا۔ اللہ، یہ حدیث مکمل ہوئی جو کل پڑھی گئی تھی۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل۔ ذرا خلاصہ سنیے، یہ حدیث پورے دین کا خلاصہ ہے، اسے ام السنہ بھی کہتے ہیں۔ دین نام ہے کچھ چیزوں کا، دین نام ہے کچھ چیزوں کا۔ کیا ہے؟ ایک ایمانیات، دوسرا اسلامیات، اور تیسرا احسانات۔ میں اور آسان کرتا ہوں، اس کو اگر اور آسان کر دو تو ایک عقائد، دوسرے مسائل، اور تیسرا تصوف۔ عقائد ایمانیات کو کہیں گے، اور مسائل اسلامیات اسلام کو کہیں گے، اور احسانات تصوف کو کہیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ہے ایمانیات، اسلامیات اور احسانات، اور اس کو آسان سے سمجھائے تو عقائد، مسائل اور تصوف، ان تین چیزوں کا نام دین ہے، یاد رکھو۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ہم دیندار ہے تو دیکھ لے کہ یہ تین چیزیں ہمارے اندر ہے۔ اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ دین مکمل نہیں ہے، یا دین کی شکل ہے۔ آپ کہیں گے جی کیوں؟ میں کہتا ہوں انسان میں تین چیزیں ہیں، انسان میں تین چیزیں ہیں۔ ایک انسان کا جسم ہے، جس میں دل ہے، دل میں کیفیت ہے جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ ایک انسان کا جسم ہے اور جسم میں دل ہے، دل میں کیفیت ہے۔ دیکھو تین چیزیں ہیں انسان کے اندر، ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کا دل ہے، اور ایک اس کی دل کی کیفیت ہے۔ تو جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے اسے اسلام کہتے ہیں، اور جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے اسے ایمان کہتے ہیں، اور جس کا تعلق دل کی کیفیات سے ہے اسے احسان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات کہی! ارے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو سمجھ میں آ گیا۔ انسان کے اندر تین چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، ایک دل ہے، اور ایک اس کی کیفیت ہے۔ تو جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے اس کو اسلام کہتے، جس کو میں کہتا ہوں ظاہری اعمال، ظاہری اعمال، جس کا تعلق ظاہر کے جسم سے، اور ایک میں جس کو کہتا ہوں باطنی اعمال، آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ، تو اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں، جس سے دل سے تعلق اس کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو عقائد بھی کہتے ہیں، اور جس کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے اسے احسان کہتے ہیں، اور تصوف بھی اسی کیفیت کا نام کا ہے۔ پہلے سوال اسلام کے بارے میں تھا جو بظاہر بدن سے ہے،
پھر سوال ایمان کے بارے میں تھا جو قلب بدن سے ہے، پھر تصوف کے بارے میں تھا جو انسان کی قلبی کیفیات سے ہے۔ اللہ اللہ ہمیں سمجھا دے دین کیا ہے۔ تو دین نام ہے تین چیزوں کا، یاد رکھنا۔ دین کیا ہے؟ دین نام ہے تین چیزوں کا۔ عقائد اسے ایمان کہتے ہیں، مسائل اسے اسلام کہتے ہیں، اخلاق اسے احسان کہتے ہیں۔ دین نام ہے تین چیزوں کا۔ عقائد اسے ایمان کہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس دروس کے اندر ہم عقائد کو سمجھائیں گے کہ ہمارے عقائد کہاں کہاں بگڑ گئے ہیں۔ تو عقائد اسے ایمان کہتے ہیں، مسائل اسے اسلام کہتے ہیں۔ آج لوگ اسلام کو تو سیکھتے ہیں اور عقائد کو نہیں سیکھ رہے ہیں، اور اخلاق اسے احسان کہتے ہیں۔ تو احسان اور عقائد، ایمان، یہ دو چیزیں چھوٹ رہی ہے اور صرف اسلام ہی اسلام سیکھ رہے ہیں، تو پھر کہاں سے انسان کو حقیقت ملے گی؟ اگر کسی نے ایمان پڑھنا ہو یعنی عقیدہ سیکھنا ہو، یہ ملتا ہے متکلم سے، اور اگر مسائل پوچھنے ہو یہ ملتا ہے فقیہ اور مفتی سے، اور اگر کسی نے احسان یعنی تصوف سیکھنا ہو تو یہ ملتا ہے شیخ طریقت سے۔ ابھی انہوں نے تین چیزیں بتائی کہ دین تین چیزوں کا نام ہے۔ اب تینوں چیزیں اگر کسی کو سیکھنی ہے تو اس کا ایڈریس بتا دیا، کیونکہ پتا چلے کون سی مارکیٹ میں ملتا ہے، ورنہ بتا تو دیا، اب مارکیٹ ڈھونڈوں گے تو ملے گا نہیں کہیں۔ تو اس لیے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کو اگر ایمان سیکھنا ہے تو متکلم مین کے پاس جاؤ، وہاں ایمان سیکھیں گے، اور اگر آپ کو مسائل سیکھنا ہے تو مفتی اور فقیہ کے پاس جانا پڑے گا، اور اگر آپ کو تصوف سیکھنا ہے تو شیخ طریقت کے پاس جانا پڑے گا۔ جس علم میں عقیدہ ہو اسے علم الکلام کہتے ہیں، اور جس میں مسائل ہو اسے علم الفقہ کہتے ہیں، اور جس میں اخلاق ہو اسے علم تصوف کہتے ہیں۔ اب بتاؤ تصوف کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تصوف کو سمجھے ہی نہیں۔ جی، جس میں اخلاق ہو اسے علم تصوف کہتے ہیں۔ اب تینوں کا علم کا نام بتا دیا کہ عقیدے کے علم کا نام علم الکلام، مسائل کے علم کا نام علم الفقہ، اور اخلاق کے علم کا نام علم تصوف۔ پتہ یہ چلا کہ دین میں تین چیزیں ہیں۔ دین میں کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں۔ علم الکلام یہ عقیدہ ہے، علم المسائل یہ فقہ ہے، اور علم الاخلاق یہ تصوف ہے۔ دیوبند کا اعزاز دیکھو، آپ حیران ہوں گے کہ دیوبند کے پاس متکلم بھی ہے، متکلم یعنی علم الکلام بھی ہے، دیوبند کے پاس فقیہ بھی ہے، اور دیوبند کے پاس خانقاہ طریقت کے شیخ بھی ہے۔ عقیدہ چاہے علم الکلام بھی ہو، علم عقیدہ چاہے علم کلام بھی ہے، مسائل چاہے تو علم الفقہ بھی ہے، عقیدہ چاہیے تو علم الکلام بھی ہے، مسائل چاہیے تو علم الفقہ بھی ہے، اور طریقت چاہیے تو علم تصوف بھی ہے۔ یہ سب کچھ دیوبند والوں کے پاس موجود ہے، تو بتاؤ پھر دائیں بائیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جرت سے کہا کرے کہ ہم دیوبندی ہے، اس میں جھجکنا نہیں چاہیے۔ جی، جھجکنا نہیں چاہیے، ہم کہنا چاہیے کہ ہم دیوبندی ہیں۔ اس لیے کہیں گے نا ہم اہل سنت، پھر والجماعت، پھر والحنفی، پھر والدیوبندی۔ جب کسی سے اس کی قوم کے بارے میں پوچھے کہ آپ کون ہیں تو کہتے ہیں گوندل۔ آپ کون ہیں؟ فرمائے میں شیخ، یا کوئی اپنے اپنی قومیں کہتے ہیں نا، تو کوئی کوکنی، کوئی میمن، کوئی پنجابی، تو کوئی اپنی قوم کے بارے میں آپ کون ہیں تو میں ارائی، آپ کون ہیں تو وٹو، یہ ساری قومیں بتاتے جا رہے ہیں، اور جب مسلک کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں نا دیوبند نہ کہنا۔ عجیب بات ہے
شیخ الہند دیوبند، مولانا تھانوی دیوبند، حضرت مدنی دیوبند، عطا اللہ شاہ بخاری دیوبند، شیخ زکریا دیوبند، قاری طیب صاحب دیوبند، مفتی محمود دیوبند، مولانا الیاس صاحب دیوبند. اب تک تجھے جو کچھ ملا وہ دیوبند سے ملا ہے. مسجد دیوبند کی، مقتدی دیوبند کا، مفتی دیوبند کا اور خطیب دیوبند کا. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں ہماری مسجد میں دیوبند نہ کہنا. ہاں آپ آئے ادھر تو یہاں دیوبند کا لفظ نہیں بولنا. تو میں کہتا ہوں پھر کسی اور کو بلاؤ. بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ ہاں پھر میں بات نہیں کروں گا. کیوں ڈرتے ہو؟ یہ مسجد کس کی ہے؟ میں دیوبند کی. میں نے کسی کو برا کہا نہیں کہا. اپنی بات تو کہہ سکتا ہوں. ہم اپنے مسلک کو کھول کر بیان کرتے ہیں. قوم اس لیے برباد ہوتی ہے کہ ہم نہ اپنے عقائد بتاتے ہیں، نہ اپنے اکابر بتاتے ہیں، نہ مسائل بتاتے ہیں. اس لیے لوگ تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ شاید ان میں کمی ہے. بحمداللہ دیوبند میں کمی نہیں ہے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حدیث جبریل کا خلاصہ کیا ہے؟ اس حدیث کا نام ہے جبریل. حدیث جبریل اسلام خلاصہ ہے 3 چیزوں کا: ایمان، اسلام، احسان. ایمان یہ عقائد ہے، اسلام یہ مسائل ہے، احسان یہ اخلاق ہے. ہم تینوں کو مانتے ہیں. اگر تینوں کو مان لیا جائے تو قیامت میں اچھا بدلہ ہے، اور اگر نہ مانے تو پھر برا بدلہ ہے. یہ پورے دین کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اٹھا دو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.